الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا اہل حدیث علماء واقعی مرغی یا انڈے کی قربانی کے قائل ہیں؟ سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے اس اعتراض اور الزام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں شیخ محمد صدیق رضا نے تفصیلی طور پر واضح کیا ہے. اس درس میں اہم نکات: اہل حدیث علماء کا قربانی کے جانوروں پر موقف، فتاوی علماء اہل حدیث کی روشنی میں تحقیق، علمی خیانت اور اعتراضات کا علمی اور دلیلی رد، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب کے حوالوں سے. وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد. دیوبندی حضرات کے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا ایک بیان سننے کو ملا، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل حدیث مرغ اور انڈے کی قربانی کے قائل ہیں. ان کے کلپ سے پہلے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ تمام اہل حدیث کا موقف نہیں ہے. چند ایک علماء کرام نے احادیث صحیحہ سے ایسا سمجھا اور بیان کر دیا، یہ فتویٰ دیا، لیکن علماء اہل حدیث ہی علمی جواب کے ساتھ اس رائے سے اختلاف کر کے اسے رد کر چکے ہیں. بطور ثبوت فتاوی علماء اہل حدیث جلد 13 صفحہ 74 تا 80 طویل فتویٰ ہے، اس پر دیکھ لیں آپ. علمی دلائل کے ساتھ یہ بات رد کی گئی ہے. صفحہ 74 پر سوال ہے، دیکھیے گا ایک نظر ڈال کر. صفحہ 75 سے جواب کا آغاز ہوتا ہے، اور جواب کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سورہ حج کی آیت 34 نقل کر کے بتلایا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے. بہیمۃ الانعام کا اطلاق قرآن و حدیث کی زبان میں بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ اور دمبے پر آیا ہے. پھر بتایا کہ قرآن و حدیث سے قربانی انہی جانوروں سے مخصوص ہے، اور یہ فتویٰ ہفت روزہ الاسلام لاہور کے جلد 10 شمارہ 20 سے منقول ہے. یعنی فتاوی علماء اہل حدیث میں الاعتصام سے نقل کیا گیا ہے، اور الاعتصام کا آغاز 1949 میں ہوا تھا، 1949 میں. تو اس اعتبار سے 10ویں جلد اس کی کم از کم 1959 میں آتی ہے. اور فتاوی کی یہ جلد آپ دیکھ لیں، اس کی تاریخ اشاعت لکھی ہوئی ہے شروع کے صفحات میں. 1406 ہجری کو شائع ہوا. آج سے تقریباً 40-41 سال پہلے علماء اہل حدیث اس بات کو رد کر چکے ہیں. لوگ آج تک اس پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم بھی وضاحت کر دیتے ہیں. آپ سنیے اس معاملے میں گنبد صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں. مرغ کی قربانی بھی جائز ہے، غیر مقلدین کے ہاں انڈے کی قربانی بھی جائز ہے. فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 72 مرغ کی قربانی جائز ہے. فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 40 انڈے کی قربانی جائز. دلیل کیا پیش؟ دلیل سماعت فرمائیں. صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فضل تہجیر یوم الجمعہ، یعنی یہ باب قائم فرمایا کہ جلدی جمعے کے لیے جائیں تو کیا فضیلت ہے. یہ گنبد صاحب نے گھمانے کی کوشش کی، ادھوری بات نقل کی، طعن فرمانے کے لیے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں علمی خیانت فرمائی ہے. تفصیل دیکھ لیں. فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 72 کا حوالہ دیا مرغ کی قربانی کے لیے. مختلف مقلد حضرات کی طرف سے بطور اعتراض یہ پوسٹ لگائی جاتی ہے، جو تصویر ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہی ہم پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جلد 2 کا صفحہ 72، اس میں پہلے سوال ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جواب کو. خاص طور پر ان حضرات کی طرف سے لگائے گئے اسکین کی طرف، اس اسکین پہ ایک کالی لکیر کھینچی ہوئی ہے. اس کالی لکیر کے نیچے جب آپ عبارت دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دلیل کے طور پر انہوں نے کوئی حدیث نقل نہیں کی، بلکہ یہ بات نقل کی ہوئی ہے کیونکہ حضرت بلال و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ، اب پیش 73 پر بات مکمل ہوگی کہ جیسے صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے یا ان جیسے صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے. پیش 73 نہیں لگاتے. خیانت گنبد صاحب کی یہ کہ انہوں نے تو وہ حدیث ہی پیش نہیں کی مرغ کی قربانی کے لیے جس کا آپ جواب دینے بیٹھے ہیں. انہوں نے جو بات نقل کی ہے وہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اور آپ لوگوں کی لگائی ہوئی پوسٹ سے یہ بات نظر آتی ہے. پھر 5 منٹ چند سیکنڈ سے زائد اس پورے کلپ کو آپ سن کر دیکھ لیں. گھمن صاحب اس طرف آئے نہیں کہ فتاوی ستاریہ میں ان 2 صحابہ کا حوالہ دیا گیا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل یا ان کا یہ قول، ان کی یہ بات، ان کا یہ اثر کہاں ہے. تو لیجئے دیکھ لیجئے. یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب المختلف والمختلف جلد 2 صفحہ 1041 1041 امام دارقطنی نے سند کے ساتھ بیان فرمایا ہے.
اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، سوائے اس کے کہ اس میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ان سے بیان کر رہے ہیں، وہ مدلس ہیں، ان کا عنعنہ ہے. اس کے علاوہ یہ روایت صحیح ہے، اس میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان منقول ہے، ما ابالی لو ضحیت بدیک، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ میں کسی مرغ کی قربانی کر دوں. دیک کہتے ہیں مرغے کو عربی زبان میں. یہی بات مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 385 میں موجود ہے، روایت نمبر 8156. اگر آپ مترجم نسخے میں بھی دیکھنا چاہیں، بریلوی حضرات کی طرف سے ترجمہ کیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کی جلد 3 اسی نمبر پر، حدیث نمبر یہی ہے، اور جلد 3 صفحہ 379 آپ کو یہ روایت مل جائے گی، دیکھ لیجئے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مدلس ہے، میں نے عرض کیا روایت ان سے، تو یہ روایت ہمارے لحاظ سے ضعیف ہے، ہم تو مانتے بھی نہیں اس قربانی کو. میں نے بتا دیا تھا، علماء اس کو علمی دلائل کے لحاظ سے رد کر چکے، لیکن یہ علت ان کے ہاں نہیں ہے، چونکہ ان حضرات کی طرف سے بریلوی ہوں یا دیوبندی، رفع الیدین ترک کی جو حدیث ان کی طرف سے پیش کیا جائے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، ترمذی سے یا کئی کتابوں سے. ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے سند میں یہ علت موجود ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ مصر ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، حالانکہ ان پر تدلیس کی جا رہا ہے، خود مقلدین بھی کر چکے ہیں، کسی اور واقعے پر اس کی بھی تفصیل عرض کر دوں گا. تو وہاں یہ نہیں مانتے. اسی طرح ان دونوں حضرات کا، بریلوی ہو یا دیوبندی، یہ عقیدہ ہے کہ وفات رسول کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے اعمال نبی پر پیش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ اچھے اعمال ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمدت اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور اگر وہ برے اعمال ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اس کے لیے ان کی طرف سے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ مسند البزار کی روایت ہے، آپ دیکھ لیں. اس کی سند میں بھی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ موجود ہیں اور روایت ان سے ہے. تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ہمارے نزدیک ضعیف ہے، ہم تو اس عقیدے کے قائل بھی نہیں، لیکن یہ قائل ہیں. تو پھر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ان کے اصول پر تو بالکل صحیح ہے، ان کو تو مرغ کی قربانی پر اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. رہا معاملہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا، جس کا حوالہ فتاوی ستاریہ میں دیا گیا جلد 2 صفحہ 72 پر، تو اس کے لیے آپ دیکھیں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب تلخیص الحبیر جو مؤسسہ قرطبہ سے شائع ہوئی، جلد 4 صفحہ 251، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ فتاوی ستاریہ میں یہ جو فتویٰ موجود ہے، فتویٰ دینے والے مفتی صاحب نے کوئی معاذ اللہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھ کر مسئلہ بیان نہیں کیا ہے. احادیث سے استدلال میں غلطی ہو گئی، ہو سکتی ہے، انسان ہے، کہ آپ کے بزرگوں سے نہیں ہوئی غلطیاں؟ یقیناً ہوئی ہیں. حتیٰ کہ جن اماموں کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے بعض مسائل سے آپ اختلاف نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کسی کے ذہن میں سے یہ غلط فہمی ہوتی کہ جی یہ 1 پاؤ گوشت یا مرغی کی قربانی یا 1 انڈے سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا دیتے ہیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے. خود فتاوی ستاریہ جلد 4 جس کا حوالہ مولانا الیاس گھومن صاحب نے دیا انڈے کی قربانی کے لیے، اسی کو دیکھ لیں آپ، اس کی جلد 4 صفحہ 143 میں یہ بات موجود ہے. اور یہ بات ہم فتاوی علماء اہل حدیث جلد 3 صفحہ 56 سے نقل کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے فتاوی ستاریہ کے حوالے سے کہ ہم انڈا وغیرہ دے کر قربانی سے سبکدوش نہیں ہوتے، بلکہ دمبا، بکرا، گائے، اونٹ وغیرہ حیوانات سے جو میسر ہو قربانی کرتے ہیں. مفلس، نادار، راغب طلب ثواب کے لیے مرغ کی قربانی جائز جانتے ہیں. فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 143. آگے پھر مولانا سعیدی صاحب نے اس فتاوی علماء الحدیث کے جامع انہوں نے لکھا بھی کاش قرآن و حدیث سے بھی کوئی دلیل نقل کر دیتے. استدلال ہے غلطی ہوئی ہے استدلال میں. آگے سنیے گمن صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں. فتاوی عالمگیریہ میں ہے وفی اصول التوحید للامام صفار. اصول توحید امام صفار کی کتاب ہے، اور امام صفار مشہور متکلم محدث فقی ابو القاسم احمد بن عاصمہ البلخی رحم اللہ فات 326 ہجری ہے. وہ فرماتے ہیں والتضحیۃ بالدیک، قربانی کرنا مرغ کی، والدجاجہ اور انڈے کی، فی ایام الاضحیہ قربانی کے دنوں میں، ممن لا اضحیۃ علیہ اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس قربانی موجود نہیں، تشبیہ للمضحین
قربانی کرنے والوں کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کے لیے فرمایا مکروہ ہے، لأنه من رسوم المجوس، اس لیے کہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یعنی اس کو مکروہ فرمایا۔ گنبد صاحب نے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے نقل کیا کہ جی یہ مجوس کا طرز عمل ہے۔ آپ احناف حضرات کی زبانی سنتے ہوں گے، اکثر یہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری فتاوی کا وہ مجموعہ ہے جو 500 علماء کرام نے مل کر ترتیب کیا تھا۔ 500 علماء کرام نے، معمولی بات نہیں ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ 500 علماء کرام کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وگرنہ وہ یہ نہ کہتے کہ یہ مجوس سے مشابہت ہے۔ ان کے اصول پر تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ خیر، انہیں تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ مجوس سے مشابہت ہے۔ لیکن اب ہم گنبد صاحب کو بتا چکے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ کے اصول پر سند بالکل صحیح ہے، کیونکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدریس کی بات بھی اگر کی جائے تو آپ لوگوں کی طرف سے تو مذاق اڑایا جاتا ہے، تو پھر آپ تو یہ گنجائش ہی نہیں رکھتے نا۔ آپ کہیں گے کہ جی جو آپ کے یہاں ضعیف ہے تو پھر آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ضعیف ہے، ہم تو مرغی کی قربانی کو نہیں مانتے، آپ کے یہاں صحیح ثابت ہو گئی، اور پھر آپ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ ہم اقوال صحابہ کو حجت مانتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اقوال صحابہ کو حجت مانتے ہیں، آپ الزام دیتے ہیں نا کہ جی ہم مانتے ہیں، اہل حدیث نہیں مانتے، تو پھر مانیے نا، کہیے مرغی کی قربانی جائز ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سند سے فتویٰ موجود ہے، کہیے جی گنبد صاحب، کم از کم آپ یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے گا، اس بات سے رجوع کیجئے گا کہ یہ مجوس کا طریقہ ہے اور یہ مجوس کی مشابہت ہے، کم از کم اس بات سے رجوع کر لیجئے گا۔ ضمناً ایک اور بات عرض کر دوں کہ مولانا صاحب نے، آپ سن لیجئے ان کے کلمات، والدجاجہ اور انڈے کی، یہ فرمایا کہ والدجاجہ، اور ترجمہ کیا انڈا، حالانکہ الدجاجہ عربی زبان میں مرغی کو کہتے ہیں، مرغے کو دیگ کہتے ہیں اور مرغی کو دجاجہ کہتے ہیں، مرغی کے بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں دجاجہ، لیکن انڈے کو بہرحال نہیں کہتے، انڈے کو عربی زبان میں بیضہ کہا جاتا ہے، تو انڈا ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ مختصر سی بات ہے، ہو سکتا ہے جلدی میں مولانا صاحب کی زبان سے نکل گیا ہو اور ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ دجاجہ کو دجاجہ پڑھ دیا، ممکن ہے اجلت پہ ہو گیا ہو، جلدی پہ ہو گیا ہو، دھیان نہ رہا ہو، ایسا ہو جاتا ہے، اس کا میں تماشا نہیں بنا رہا، صرف تنبیہ کر رہا ہوں کہ انڈے کی بات نہیں ہے، فتاوی عالمگیری میں دجاجہ ہے، اور دجاجہ کا معنی مرغ ہوتا ہے، نہ کہ انڈا۔ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔